السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ خیریت ہے؟ دیکھیں صبح کا پر وقار پر نور منظر کام پر ہم جا رہے ہیں اور آپ سامنے دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسی بڑی بڑی لاریاں کتنی چھوٹی چھوٹی روڈوں پہ یہاں پہ چلتی ہیں۔ چکر یہ ہے بھائی جان کہ کل اور پرسوں سے فیس بک کے اوپر ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور طوفان یہ ہے کہ بھائی اسلام 360 کے اندر محمد علی مرزا کی آڈیو تفسیر کیوں ڈالی، بائیکاٹ کر دو، اس کا کر دو بھائی بائیکاٹ۔ کون آپ کو روک رہا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ آج سے پہلے کسی نے آپ کو روکا ہے؟ ویسے ہی جاہلوں سے کون منہ متھا لگاتا ہے؟ بالکل آپ بائیکاٹ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اسلام 360 کا بائیکاٹ نہ کریں، بلکہ آپ ہتھوڑا لے کر اس فون کو بھی توڑ دیں جس کے اندر اسلام 360 کبھی بھی آپ نے انسٹال کی ہو یا کبھی بھی آپ نے دیکھی ہو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ام الخبائث تو یہ فون ہی ہے نا۔ جب تک یہ فون باقی ہے اور جب تک گوگل کا پلے سٹور باقی ہے، جب تک کسی بھی لمحہ کسی بھی موقع کے اوپر اسلام 360 واپس ہونے کا احتمال تو موجود ہے۔ اور اگر جس چیز کا احتمال ہو اسے یعنی جس برائی کا احتمال بھی موجود ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں تو اپنے تمام علماء جو اسلام 360 کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ نہ صرف بائیکاٹ نہ کریں بلکہ وہ ہتھوڑا لے کر نہ اور توڑے، اعلانیہ توڑیں کہ یہ دیکھو، یہ آئی فون جو ہمیں مریدوں کے پیسوں سے ہم نے خریدا تھا نا، پیر صاحب نے یا جو مسلک پرست مطلب مولوی ہیں انہوں نے، اس کو وہ سب لوگوں کے سامنے توڑیں، دھڑا دھڑ، تاکہ باقی لوگوں کو بھی سبق ہو، انہیں بھی ہمت ہو، وہ بھی کہیں کہ ہاں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے بھائی، سنجیدہ بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا کی ایپ اسلام 360 کے اندر اگر تفسیر آئی ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس کا بائیکاٹ 100% طور پہ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں انہی مولوی ملاٹوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اسلام 360 کا نہیں بلکہ آپ یوٹیوب کا بھی بائیکاٹ کر دیں۔ اپنے جتنے بھی آپ کے پیچھے چلنے والے چورن چٹنی چماٹ ہے نا، ان سے کہیں کہ بیٹا تم سب جو ہے وہ یوٹیوب کے اپنے اکاؤنٹ ختم کرو۔ جو مولوی جو علامہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر اکاؤنٹ کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور یوٹیوب سے راتب کما رہا ہے، اور یعنی محمد علی کی شکلیں بنا کے تصویریں لگا کے جو وہ کماتے ہیں تو وہ راتب ہی ہے نا، وہ حلال تھوڑی ہے۔ آپ ایک آدمی کو بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں، نہ آپ نے اس کو سنا ہے، جھوٹ پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں، 1 سیکنڈ کا کلپ لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی 10 منٹ کی بکواسیات ریکارڈ کراتے ہیں، تو یہ راتب ہی ہے نا۔ یہ کون کہے گا اس کو حلال ہے؟ کوئی سمجھتا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن ہم تو نہیں سمجھتے۔ تو آپ سب سے پہلے نا یوٹیوب کا بائیکاٹ کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو فساد کی بڑی جڑ ہے وہ ختم ہوگی، اس کی جڑ کٹے گی۔ اور کیسے کٹے گی؟ ایسے کٹے گی کہ بھائی جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یوزرز اپنا چینل بند کریں گے، یوٹیوب کو دیکھنا چھوڑیں گے، یوٹیوب پہ سے مطلب کہ آؤٹ ہو جائیں گے ایک طریقے سے، تو خود بخود گوگل والے بھی سوچیں گے کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی، اور ہمیں ضرور اس کے اوپر کچھ سد باب کرنا چاہیے، اور وہ اٹھ کر محمد علی مرزا کا اکاؤنٹ ختم کر دیں گے۔ کیسی بات بتاؤ، آج تک کسی نے کہی ہوگی آپ کو؟ بات یہ ہے بھائی کہ اسلام 360 کوئی پیسہ نہیں دیتا، والنٹیئر قسم کی ایپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایپ سے صحیح ہے، وہ چھیپا صاحب اپنی ارننگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ ارننگ سے زیادہ جو ہے وہ بقول ان کے ہی کہ بھائی زیادہ پیسہ تو میرا فی الحال جیب سے ہی لگ رہا ہے۔ وہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، وہ میں اس بحث میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ان کی بکس نہیں دیکھی ہوئی، تو میں کیا خواہ پروفیسری جھاڑتا پھروں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اسلام 360 کسی مسلک سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے، کسی فرقے سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے، سادہ سی ایک ایپ ہے جہاں پر کہ تمام جو تراجم کلام پاک ہیں اور جو تمام ہماری احادیث صحیحہ کی کتب ہیں جو متفقن علیہ ہے اہل سنت کے درمیان، وہ انہوں نے وہاں پہ یعنی کہ پیش کر دیے، لوگوں کی ریچ میں ڈال دیے، ایک عام آدمی کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولوی ملاٹوں کا اصل ایشو یہ ہے کہ عام جو کتب ہوتی ہیں یا عام جو ایپس ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، ان میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے ایز آف ایکسیس کا نا۔ میں نے مطبوعہ شاملہ 1-2 بار استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ اردو والا میں نے کوشش کی تھی، عربی دان میں ہوں نہیں، سیاست دان بھی نہیں ہوں، تو جس چیز کا مجھے بالکل علم نہیں ہوتا میں اس میں انگل ضرور توڑتا ہوں۔ تو وہ میں نے کوشش کی، بھائی ہم کہاں کے دانا، کہاں کے کوئی
عاقل، تو ہماری تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ آن دا کنٹری اسلام 360 جب میں نے استعمال کرنی چاہی تو اسلام 360 بھائی انہوں نے اردو میں بھی رکھی ہوئی ہے، انگریزی میں بھی رکھی ہوئی ہے، اور بالکل لے مین کامن مین کی ٹرم کے لیے انہوں نے اس کو اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ اسے، ہو سکتا ہے مطبوع شاملہ بھی ہو اتنا ہی آسان، لیکن میں نے تو بھائی دونوں استعمال کرنے، جیسے میں نے بتایا کوشش کی، مجھے تو میرے تو سر پہ سے گزر گیا مطبوع شاملہ، جو صحیح بات ہے۔ تو اب بات یہ آ گئی ہے کہ مولویوں کی اور ملاٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں جو کہ خلاف واقعہ ہو، جو ان کے اپنے دماغ کی اختراع ہو، اس کے حوالے سے جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ٹھک کر کے اسلام 360 میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو اس کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی کمال نہیں ہو گیا کہ لوگوں کو جو دین کا مذہب انہوں نے اتنے عرصے تک چھپا کے رکھا، جس تک ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہونے دی۔ اور میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں بیشتر ایسے مولویوں کو جانتا ہوں کہ جو خود یہ کہتے تھے اپنی زبان سے کہ بھئی آپ نے حدیث کی کتاب نہیں پڑھنی ورنہ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ آپ خود نہ پڑھیں ورنہ قرآن جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات میں یعنی 7ویں 8ویں جماعت سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میری ریڈنگ کیپیسٹی بھی بہت اچھی ہے اور ریڈنگ کا مجھے شوق بھی تھا، بچپن سے ہی میں پڑھتا تھا۔ تو یہ ہے، اب دیکھیں اگر اسلام 360 آپ بالکل نکال دیں محمد علی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئی ایم شیور یہ زائد شی بس آپ نے اس لیے لگائی ہوگی کہ یار چلو بہت زیادہ، کیونکہ محمد علی مرزا جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پہ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ بھئی آپ اس کو انسٹال کریں، ایک بہترین ایپ ہے، کوئی پیسے آپ سے نہیں چارج کر رہی، کچھ نہیں کر رہی، بڑے ہی آرام سے آپ اس کو اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں اور کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے، یعنی ہمارا جو دین ہے نا وہ بہت ہی علم دوست ہے، جس کی پہلی وہی علم کے بارے میں ہے، صحیح ہے نا، پڑھنے کے بارے میں۔ تو ایسی ایپ کے بارے میں تو بھائی انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ یار دیکھو دین کو ایک آدمی نے لوگوں کی مطلب دلوں تک پہنچا دی۔ ظاہر ہے فون کے اندر ہے، جس لیول پہ فون آپ کو جانتا ہے کوئی اور دنیا میں نہیں جانتا، یعنی آج کے دور میں تو بھائی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں جانتے جیسے ان کا فون ان کے بچوں کو جانتا ہے نا، اس کا مزاج، کس وقت وہ کیا چیز دیکھتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا نہیں دیکھتا، کون سا اداکار پسند ہے، کون سی ٹیم پر، ہر چیز آج کے دور میں فون کو معلوم ہے آپ کے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو ظاہر ہے ایک بچہ جو اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، ایک بڑا جو اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، ایک ادھیڑ عمر آدمی جو اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، اس کا دینی رجحان ہے، مذہبی میلان ہے، تو اسی لیے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے نا بھائی۔ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جو آدمی مطلب ہر وقت جو ہے وہ فلم میں دیکھتا ہو، گانے سنتا ہو، اس کو ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی کسی اور تیسری چیز سے علاقہ ہی نہ ہو اور وہ اٹھا کے اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر لے، ہو سکتا ہے وہ بھی کر لے بھائی، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن عمومی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے بھائی کہ چونکہ اسلام 360 میں محمد علی مرزا کی آڈیو تفسیر شامل کر لی گئی ہے، اس لیے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ او بھائی میرے، آپ کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بریلویوں کا بچہ ہے، بے شک 7 سال کا ہو، بے شک 8 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، جو کہتا ہو کہ شوکت علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے، برسر حق تھے، ان کی تفسیر کو پڑھا جائے، ان کے ترجمہ قرآن کو پڑھا جائے، ان کی ترجمہ اگر کوئی اور کتب انہوں نے لکھی ہیں تو ان کو پڑھا جائے، ظاہر لکھی ہوں گی، بہت بڑے عالم دین تھے۔ کون سا دیوبندیوں کا بچہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے بہت زبردست کتب لکھی ہیں، بہت زبردست انہوں نے یعنی کہ تراجم کیے ہیں، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، تو ان سے استفادہ حاصل کیا جانا چاہیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسے دیوبندیوں کے مدارس کا علم ہے جہاں پر یہ حلف لیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اس کو نہیں پڑھنا، جو اس کی کتاب ہے اس کو نہیں پڑھنا، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی۔ اور یہی حلف بریلویوں کے جو مدارس ہیں ان کے اندر بھی لیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کو اگر ایک شخص نہیں پسند نا، محمد علی مرزا نہیں پسند، بھائی دنیا میں 7 ارب کے قریب آبادی ہے نا، تو یہ لازم تو نہیں ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو پسند ہی کرے، یا ہر آدمی کو دوسرا آدمی اچھا ہی لگے، یا ہر آدمی کو دوسرے کے خیالات سے اتفاق ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ لیکن آپ اس کے خیالات کو رد کریں، آپ اس کی بات کو رد کریں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اپنی حماقت عیاں کرتے ہیں کہ جی چونکہ اسلام 360 کے اوپر محمد علی مرزا کے خیالات ہیں، اس کی تفسیر موجود ہے اور وہ تفسیر کے اصولوں سے، اور بھائی جو تفسیر کے اصولوں سے
آراستہ ہے، وابستہ ہے، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، کیا ان کی تفسیریں آپ مان لیتے ہیں؟ چلے یہ دو مسالک کی بات تو ایک الگ بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ مانتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ بالکل برحق ہے اور اس کو پڑھے جانا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے، آپ محمد علی کی تفسیر ہٹا دیں، یعنی آپ نے شور شرابہ کیا، زاہد شیپا صاحب جو ہیں وہ ہٹا دیں گے محمد علی کی تفسیر، یہی ہوگا نا. لیکن اس سے ہوگا کیا وہ لوگ محمد علی کو سننا کم کر دیں گے؟ لوگ محمد علی کو سننا اور بڑھا دیں گے، کیونکہ ابھی تک تو جن لوگوں کو محمد علی کا نام بھی نہیں پتا تھا وہ آپ کو یار یہ انجینئر، یہ کیا چیز ہے یہ انجینئر، ذرا لگائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. آپ نے محمد علی کی مارکیٹنگ کی ہے، محمد علی نے اپنی مارکیٹنگ نہیں کی، وہ تو اکیلا آدمی، اس کا تو اشتہار تک نہیں چلتا بھائی. آپ نے اس کو گالیاں دے کے برا بھلا کہہ کے ادھر ادھر الٹی سیدھی جھوٹی باتیں اس سے منسوب کر کے آپ نے اس بندے کو خود مشہور کر دیا ہے. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے. بھائی آپ بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی لوگ اور زیادہ سنیں گے کہ یار محمد علی کا بائیکاٹ یہ کیا چیز ہے یار، ذرا سنیں تو صحیح کہ یہ کہتا کیا، وہ انجینئر کہندا کی ہے. ابھی یعنی آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، جو مخالفین کی ویڈیوز ہیں نا اس میں سے کوئی ایک بھی جو دعوے محمد علی کرتا ہے، جن کتب کے حوالے لے کر آتا ہے، جو روایات پیش کرتا ہے، ان کا جواب کسی کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. ہاں کوئی اس نے جوک کے طور پہ کوئی بات کر دی ہوگی، کوئی رعایت لفظی کہیں لے لی ہوگی، کوئی ایسی کوئی اس نے بات کر دی ہوگی عام سی بات، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ یعنی اس کے 4 گھنٹے کے لیکچر میں سے 10 سیکنڈ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں ویسے، 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ 6 سیکنڈ کا کلپ نکالیں گے، اس پہ اپنی 10 منٹ کی بکواس لگائیں گے، محمد علی کی تصویر لگائیں گے، اور پھر محمد علی پہ یہ الزام لگائیں گے کہ یہ ہمارا نام لیتا ہے ویوز لینے کے لیے، اور تم لیتے ہو محمد علی کا نام اپنے ویوز لینے کے لیے. اگر آپ اس قابل ہوتے، آپ کی اتنی حیثیت ہوتی، آپ کسی جوگے ہوتے. پنجابی کا یہ لفظ جوگے جو ہے نا یہ بڑا معنی خیز ہے اس معنی میں کہ یہ اہلیت بھی بتا دیتا ہے اور قدرت بھی بتا دیتا ہے کہ کس شخص کی کتنی اہلیت ہے اور کتنی وہ قدرت رکھتا ہے. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کسی آدمی کی اہلیت کو، خیر آپ کی اگر اتنی اہلیت ہوتی، آپ اتنے جوگے ہوتے تو محمد علی پہلے دن پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگوں نے اپنی جہالت کے پرچار کر کے محمد علی جیسے لوگوں کو میدان میں اتارا ہے، اور ایسے 2 4 10 12 نہیں، ایسے 20 لوگ موجود ہیں. تو بھائی جان چکر یہ ہے کہ محمد علی کو سنیں، آپ مولانا مودودی کو سنیں، اشرف علی تھانوی کو سنیں، یا احمد رضا خان کو سنیں، جس کو دل آئے آپ کا سنیں ضرور رائے، لیکن جب بھی قائم کرے تو آدمی کے خیالات کو سننے کے بعد قائم کرے. ویڈیو آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.